دراصل یہ تو ہمارے اکابر کا شیوا رہا ہے. دیکھو زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بس اتنا آپ سمجھ لیجئے. اور آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو ہمارے بزرگ ہمارے اکابر ہوئے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. ہاں ایسا نہیں ہے انہوں نے تربیت نہیں کی ہے، بڑی تربیت کی ہے انہوں نے. اور الحمدللہ آپ خود بھی یہ سوچیں، برا نہ ماننا میرے بھائی، آپ سمجھ لیں کہ آپ حافظ قرآن کو دیکھیں، مولانا کو دیکھیں، قاری کو دیکھیں، مفتی صاحب کو دیکھیں، آپ کو کہیں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی کا آپشن نہیں ملے گا کہ خودکشی کر لی فلاں حافظ صاحب نے خودکشی کر لی. اللہ ماشاء اللہ کوئی 10-20 سال میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہو، کوئی حادثہ رونما ہوا ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تو الحمدللہ یہ سب ان باتوں سے پاک ہیں. اچھا ایسا بھی نہیں ہے، اللہ نے انہیں نوازا بہت ہے، بہت کچھ ہے. علماء پہ کیا نہیں ہے، گاڑی گھوڑے سے لے کے بینک بیلنس تک سب ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ان میں دکھاوا نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں کرتے. آپ لوگ دکھاوا کر لیتے ہیں. بیاہ شادی میں یہ بھی بہت کچھ دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، بیٹے کے نکاح پہ بھی خرچ کرتے ہیں، بیٹی کے نکاح پہ بھی خرچ کرتے ہیں. ہاں بس فرق اتنا ہے یہ دکھاوا نہیں کرتے، سب سنت کے طریقے پہ دیتے ہیں. جہاں مدد کی ضرورت پڑتی ہے فوراً وہاں پہ پیش ہو جاتے ہیں. ہم لوگ بکھر جاتے ہیں، ہم میں اور ان میں علماء میں اتنا فرق ہے کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے، انہوں نے دین کو سیکھا ہے تو یہ اس کے استعمال بھی کرتے ہیں، اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، ورنہ علماء کے پاس کیا چیز کی کمی ہے. ایک بزرگ کی میں چھوٹی سی ایک بات بتاؤں آپ کو، ممکن ہے آپ کے ذہن میں آ جائے. ایک بزرگ نے اپنی بچی کا نکاح کیا، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، نکاح کیا. نکاح کے بعد جب رخصت کی بچی کو تو فوراً ابا حضور جو تھے بچی کے پاس گئے اور کہا کہ بیٹی تو مجھے معاف کر دے. اتنا سننا تھا. بیٹی کی بہرحال تربیت تھی، ایک صاحب بزرگ کی بیٹی تھی تو ظاہر بات ہے تربیت کا بھی ماشاءاللہ سے کیا عالم رہا ہوگا. بیٹی نے کہا ابا آپ کیسی بات کر رہے ہیں مجھ سے. نہیں بیٹی میں کچھ نہیں کر رہا، بس تو مجھے معاف کر دے. نہیں ابا آپ مجھ سے ایسی بات نہ کریں. اب بیٹی معاف تو کر. اگر ابا آپ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اب بیٹی معاف تو کر تو مجھے. کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے ابا میں نے معاف کر دیا، اب مجھے یہ بتا دو غلطی کیا ہوئی تھی. ابا نے کہا بیٹی ایک بات کا دھیان رکھنا. کیا؟ اگر پہلا مہینہ بیٹی کو باپ کے گھر میں ہو تو دوسرا مہینہ سسرال میں ہونا چاہیے. پہلا مہینہ اگر بیٹی کو باپ کے گھر میں ہو تو دوسرا مہینہ سسرال میں ہونا چاہیے. بس اتنی بات پہ ہی دھیان رکھنا. بچی نے کہا ابا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ورنہ میں تمہیں معاف نہ کرتی. یہ دیکھیں آپ، ورنہ میں تمہیں معاف نہ کرتی. ایسی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایسی بات ہے کہ ذہن میں، دل میں، خون میں، رگ و ریشے میں اتار لینی چاہیے. آج ہمارے بچوں کا کیا حال ہے؟ ہماری بچوں کی ٹانگوں میں درد، سر میں چکر، پورے بدن نڈھال. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ خود محسوس کریں اس کی وجہ کو. دوسرے، آپ بیٹی کو اگر دکھانا تو ڈاکٹرنی کو ہی دکھائیں، ڈاکٹر کو نہ دکھائیں. ڈاکٹر سے کیا بات کرے گی وہ؟ اہلیہ محترمہ سے کہیں کہ وہ کسی ڈاکٹرنی کے لے کے جائیں، آپ ساتھ میں جائیں. آپ خود بھی ڈاکٹرنی سے بات کریں بعد میں. کیا بات ہے؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیں کیا پریشانی ہے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. بچے کی طبیعت خراب ہونے کے کچھ الگ ہی ہیں، وہ وجہ کیا ہے اس وجہ کو معلومات کرو، اس وجہ کو دیکھو کہ وجہ کیا ہے. آپ بچی کو وہ بھی فیملی ڈاکٹر کے لے جا رہے ہیں، بیٹا ہے تو اس کو بھی فیملی ڈاکٹر کے، بیوی ہے وہ بھی فیملی. ارے بھائی اللہ کے بندو عقل سے کام لینا چاہیے. آنکھ میں اگر تکلیف ہے تو آنکھ والے ڈاکٹر کے جاؤ، ہڈی میں تکلیف ہے تو ہڈی والے ڈاکٹر کے جاؤ. یہ تو چھوٹی موٹی اگر تکلیف ہے اس طرح سے وہ اپنے فیملی ڈاکٹر کو دکھانی چاہیے. ہمارے ہاں سارے کا سارا جو بھی مرض ہے وہ سارا سب فیملی ڈاکٹر کو. کوئی آدمی اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں کہ بھئی تم یہاں نہیں وہاں چلے جاؤ. تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی کہ اگر بیٹی کی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹرنی کو دکھاؤ، خود بھی ساتھ میں جاؤ. اہلیہ محترمہ دے کے جائیں اور تم ساتھ میں جاؤ. ڈاکٹرنی سے خود بھی علیحدہ بات کریں. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بچی کی کیا پریشانی ہے، کیسے چکر آ رہے ہیں، تو بتائے گی. آج کل تو گھر کا یہ رواج ہی ختم ہو گیا، ورنہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا بات ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت پہ اگر جو فطری طور پہ ماؤں بہنوں کے ساتھ میں یہ لگا ہوا ہے مہینے کا، اگر ماں پوچھ لے تو ماں کو کون سی غیرت آ رہی ہے اس کے پوچھنے میں. بیٹی ہے
آج کل گھروں کا رواج نہیں، بھابیاں الگ اپنے مزاج کی ہوتی ہیں، ورنہ تو نند بھاؤجوں میں بڑی ماشاءاللہ سے محبتیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو معلومات کر لیتی ہیں، لیکن وہ سارا نظام ہی خراب ہو گیا، سارا نظام ہی خراب ہو گیا۔ کیوں کہ گھر میں پڑھی لکھی اگر بچی آ رہی ہیں تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ ساس کا دماغ کھا رہی ہیں۔ یہ پڑھی لکھی بچی جب گھر میں جاتی ہے کہ سسرال میں جاتی ہے تو اس کو ساس اچھی نہیں ملتی، اور جب یہ ساس بنتی ہے تو اسے بیٹے کی بہو اچھی نہیں ملتی، اور جب یہ خود اگر یہ بہو بنتی ہے تو نند اچھی نہیں ملتی، اگر یہ نند بنتی ہے تو اسے بھابھی اچھی نہیں ملتی، یہ دیورانی بنتی ہے تو اسے جٹھانی اچھی نہیں ملتی، اور یہ جٹھانی بنتی ہے تو اسے دیورانی اچھی نہیں ملتی، اور اگر سب کچھ بھی دیکھ لیں تو پھر اسے کام والی اچھی نہیں ملتی، اور شوہر کا تو بیچارے کا کہنا ہی کیا، اس پہ تو جتنی لعنت پڑتی ہے صبح سے شام تک وہی جانتا، کیونکہ گھر میں پڑھی لکھی لڑکی لے کے آیا نا، گھر میں پڑھی لکھی لڑکی لے کے آیا۔ ارے میرے بھائیو سوچو، جس کو تم پڑھائی سمجھ رہے ہو اس کو بھی سوچو، اور جس کو تم پڑھائی نہ سمجھ کے پیچھے ڈال رکھا اسے بھی سوچو۔ اگر بچے کی زندگی میں دین ہوتا الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے گھر کو لے کے چلتی، لیکن دین کے نزدیک ہی نہیں تھی، تعلیمی لیاقت سے مالا مال تھی، اس کا آگے اس نے یہاں پہ بھی آ کے اس نے دیکھا اور اس کا استعمال کیا۔ آج گھروں کے دیکھو برے حال ہیں، گھروں کے برے حال ہیں، بہت سارے گھر برباد ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پہ برباد ہو رہے ہیں، کیونکہ معلومات کی کمی، علم کی کمی، دنیاوی علم ہے، دینی علم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو سمجھو، ان کی ضرورتوں کو محسوس کرو اور ان کو پورا کرو، اسی میں عافیت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ورنہ اولاد جہاں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، ذخیرہ آخرت و صدقہ جاریہ بنے گی، وہیں یہ اولاد قیامت کے دن والدین کے لیے وبال جان بھی بنے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔